بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ نہیں یار، ابھی تو عادت ہو گئی ہے۔ رحیم بولا، اور عادت کے گھوڑے، پہلے تو نے کہا تھا کہ یوسف چھوٹا ہے، ستیلی ماں ہے، نہ جانے اس کے ساتھ کیسے پیش آئے۔ وہ ذمہ داری پوری کر دی تو نے۔ اب یوسف اپنی دیکھ بھال خود کر سکتا ہے، مگر تیری دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب کر لے شادی۔ کرنل خان ہنس پڑا، اور نہیں یار، اب تو وقت گزر گیا ہے۔ وقت شادی کے لیے ہمیشہ رہتا ہے، دل جوان ہونا چاہیے، ورنہ مت تو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ہم کو دیکھ لیں گے، دو کی جگہ ابھی خالی ہے۔ کرنل خان نفی میں سر ہلایا۔ تو اپنی نہیں، یوسف کی شادی کرنی ہے، وہ بھی کر لینا۔ باپ بیٹا کیا ایک ساتھ شادی نہیں کر سکتے؟ اس کی بیوی سے تجھے کیا ہے؟ وہ اس کا گھر آباد کرے گی، تیرا خیال کون رکھے گا؟ وہ میرا بھی خیال رکھے گی، میری بہو خان نے خوابناک لہجے میں کہا۔ ایسی امیدیں مت باندھ خان، جو پوری نہ ہوں تو آدمی کہیں نہ کہیں جاتا۔ ایسی بوئیں اب نہیں ہوتی۔ خان مسکرایا، ہوتی ہیں، اور میں نے دیکھ لی ہے۔ پوچھ کون ہے وہ؟ کیا میں جانتا ہوں اسے؟ کرنل خان نے کہا، ہاں وہ تیری بیٹی ہے سندس۔ کیا خیال ہے تیرا؟ بریگیڈیئر رحیم بولا، میرا خیال کیوں پوچھتا ہے خان؟ اس لیے کہ تو باپ ہے اس کا۔ بریگیڈیئر ہنسنے لگا، مگر شادی کو تو سندس کو کرنی ہے نا؟ یوسف سے پوچھا تو نے، یا اس کی طرف سے بھی جو یک طرفہ طور پر خود مختار بنا ہوا ہے؟ کمال کرتا ہے تو۔ کیا ہم اتنا اختیار بھی نہیں رکھتے کہ ہم اپنے بچوں کا بھلا ہی چاہتے ہیں؟ جو کریں گے اچھا ہی کریں گے۔ بریگیڈیئر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہم تو اچھا ہی سوچ کر کریں گے، مگر کیا یہ نہیں ہو سکتا کوئی ان کے حق میں برا ہو جائے؟ کوئی فیصلہ ہم نے زبردستی مسلط کر دیا تو وہ ساری عمر ناخوش رہیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جن کی شادی ہے پہلے ان سے پوچھ لیں، ان کی زندگی ہے، ہماری نہیں۔ کرنل خان کچھ مایوس نظر آنے لگا۔ میرا خیال تھا تو بہت خوش ہوگا۔ دیکھ یار، بات کو سمجھو، یہ میری خوشی کا معاملہ نہیں ہے۔ میاں بیوی راضی تو پھر ہم تو صرف بینڈ بجانے والوں میں شامل ہیں۔ کیا فرق ہے یوسف اور سندس میں؟ تو پوچھ لے یا میں، ایک ہی بات ہے۔ وہ اچانک سیریس ہو گیا۔ دراصل میں نہیں چاہتا کہ جو سزا ہم نے اس فرمانبرداری کے چکر میں کاٹی ہے وہی ہماری اولادیں بھی کاٹیں۔ ایک تجربہ کافی ہے۔ اپنی ناکامی کا انتقام میں اپنی ہی بیٹی سے لوں، یہ ناممکن ہے۔ ویسے تو جتنا بھروسہ تجھے یوسف پر ہے، اس سے زیادہ مجھے سندس پر ہے کہ میری وہ مرضی کے خلاف چوں تک نہیں کرے گی، مگر خود مجھ سے یہ ظلم نہیں ہوگا۔ بریگیڈیئر کی بات غلط نہیں تھی۔ اس نے جوانی میں جس لڑکی کو چاہا تھا، اس کی شادی خاندان سے باہر نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور ساری زمین کی تنہا وارث۔ غیر سے شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین غیروں کے پاس چلی جائے۔ چنانچہ اس کی شادی ایک چچا زاد سے طے کر دی گئی، جو پہلے ہی شادی شدہ تھا۔ لڑکی نے یہ جبر خاموشی سے سہ لیا، مگر رحیم، جو اس زمانے میں کپتان تھا، اپنے دل سے اس کا خیال نہ نکال سکا اور چوری چھپے اس سے ملنے کے لیے جاتا رہا۔ ایک رات لڑکی کو اس کی سوتن نے پکڑوا دیا۔ نتیجہ اس کے لیے خاطر خواہ نکلا۔ کیپٹن رحیم تو فرار ہونے میں کامیاب رہا، مگر لڑکی کو اس کے شوہر نے وہیں قتل کر دیا۔ کاروکاری کے لیے معاشرے میں رعایت کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ یہ خاندان کی عزت کا معاملہ تھا، اس لیے خان تک ہی محدود رہا۔ عدالت تک کوئی نہیں گیا۔ کیپٹن عبد الرحیم سو مر جائے واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک مضبوط قبیلہ تھا، چنانچہ وہ بچ گیا۔ ایک سال بعد اس نے اپنی محبت کے قاتل کو ٹھکانے لگا دیا، مگر اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ تو زندگیوں کو برباد ہونا تھا سو ہو گئی۔ ایک مہینے بعد جب کرنل خان اپنے گھر پہنچا، اسے اپنے بیٹے کے 4 خط ایک ساتھ ملے، جو 2 اور 3 دن کے وقفوں سے لکھے گئے تھے۔ پہلے خط میں اس نے اپنے باپ کو شانتی کے بارے میں بتایا تھا۔ دوسرے میں اعتراف کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں۔ تیسرے میں کہا تھا کہ شانتی نے اس کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے، اور چوتھے میں اطلاع دی کہ شادی کے بعد وہ اور زلیخا اب یونٹ کے اندر ہی رہنے لگے ہیں۔ اس نے باپ کو شانتی کی تصویریں بھی بھیجی تھیں، ایک شادی سے پہلے کی اور دوسری شادی کے بعد کی۔ کرنل خان کے سینے میں دل جیسے آگ میں جلنے والی شیشے کی برتن کی طرح چٹخ کے نوٹ کیا۔ انہیں یقین نہ آیا، ان کا بیٹا اپنی زندگی کے اتنے اہم فیصلے میں ان کے وجود کی اہمیت کو ایسے نظر انداز کر سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بیک وقت ماں اور باپ بن کے پالا تھا۔ لیکن یوسف کو نہیں فرق پڑا تھا۔ اس نے اپنے رویے سے کہہ دیا تھا کہ کرنل صاحب، جتنی محبت، شفقت اور توجہ آپ نے مجھے دی ہے، وہ آپ کا فرض تھا۔ کوئی فرض نہیں، اس کے بدلے میں مجھے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں گروی رکھنی لازمی ہوں۔ بریگیڈیئر رحیم ان کو یہی سب بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ان کی زندگی ہے، ہماری نہیں، اور یہ حقیقت بہت جلد سامنے آ گئی تھی۔ بچے بہت جلد بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ کو ایسا نہیں لگتا۔ وہ انہیں چھوٹا ہی سمجھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن وہ ماں باپ کو حاصل جنرل پاور آف اٹارنی کینسل کر کے اچھی زندگی کے سب فیصلے کرنے کا اختیار اپنے ہاتھ لے لیتے ہیں، اور یہ ثابت جی کر دیتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مگر یہ بات ہونے تک اور بعض اوقات اس کے بعد بھی وہ ناخالف، نافرمان اور باغی رہتے ہیں۔ کرنل خان کا بھی اس تلخ سچائی کے گھونٹ کو جو تقدیر کا فیصلہ تھا، اتنی آسانی سے قبول نہ کر سکے۔ اتنی آسانی سے وہ اگلے مورچوں پر جا کے مرنے مارنے کا حکم بلا چونو چرا قبول کر لیتے تھے۔ وہ رات بھر ٹہلتے رہے اور سوچتے رہے۔ یوسف نے ان سے اجازت نہیں لی تھی، مشورہ نہیں مانگا تھا، اور ان کی رائے طلب نہیں کی تھی۔ انہوں نے بس ایک واقعاتی رپورٹ ارسال کی تھی
جسے محاذ جنگ سے کوئی اپنے ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ بھیجتا ہے کہ سر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا اور اب ایسا ہو گیا۔ اس نے انتہائی عجلت میں اور جذبات کی رو میں بہہ کے ایک ایسا فیصلہ کیا تھا جس پر وہ صرف ماتم کر سکتے تھے۔ یہ ناممکن تھا کہ ایسی لڑکی جو ریڈیو ٹی وی پر گاتی ہو اور آرٹ کونسل کے اسٹیج پر کلاسیکل ڈانس ہی صحیح مگر پبلک کے سامنے ناچتی ہو، یوسف خان کی مثالی بیوی کیسے بن سکتی تھی؟ اس کا امیج انہوں نے اپنے ذہن میں بنا رکھا تھا، اور بریگیڈیئر عبدالرحیم کی بیٹی سندس 100 میں سے 90 نمبر لے کر پوری اترتی تھی۔ یہ نتیجہ انہوں نے بڑے سخت ایگزامینر کی حیثیت سے ایک مہینے تک سندس کو آبزرویشن پر رکھ کے اور اس کے کئی انٹرویو لینے کے بعد اخذ کیا تھا، لیکن یہ سب اکارت گیا تھا۔ وہ اب بریگیڈیئر عبدالرحیم کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ بے بک اس نے رشتہ کی آفر کو منظور نہیں کیا تھا، مگر جو کچھ اس نے کہا تھا وہ کسی منظوری سے کم نہ تھا۔ کیا فرق ہے سندس میں اور یوسف میں؟ میں پوچھوں گا یا تو پوچھ لے؟ ایک ہی بات ہے، عبدالرحیم نے تو ان کے حق میں بلینک چیک کاٹ دیا تھا، مگر وہ خود ہی اسے کیش نہ کرا سکے۔ اب بریگیڈیئر عبدالرحیم یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ خان تو نے دیکھا میری بات کتنی سچ تھی، اگر ہم ان کے مستقبل کا فیصلہ کر دیتے تو یہ بڑا ظلم ہوتا۔ یوسف خان نے جانتے بوجھتے اپنی بیوی کے فیملی بیک گراؤنڈ کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا۔ وہ کون لوگ تھے، ان کی سماجی حیثیت کیا تھی، انہوں نے اس شادی پر کیا رد عمل ظاہر کیا تھا۔ 3 دن بعد بریگیڈیئر عبدالرحیم لاہور آیا۔ اسے ایک نئی گاڑی دیکھتی تھی، جس کے بارے میں اس نے سنا تھا کہ وہ ریگستانی اور پہاڑی علاقوں کی لگژری کوچ ہے اور شکار کے علاوہ سیر و سیاحت کے لیے بہترین ہے۔ وہ سارا دن مختلف شو رومز میں گھوم پھر کے ٹیسٹ ڈرائیو کرتے رہے اور بالآخر ایک گاڑی کا سودا کر لیا۔ یہ وہ گاڑی نہیں تھی جو بریگیڈیئر عبدالرحیم بڑے شوق سے خریدنے آیا تھا۔ شام کو نئی گاڑی میں گھومتے ہوئے اس نے کہا، یار خان تو آج سارا دن اندر سے کچھ خاموش رہا ہے، تو یوسف کی طرف سے پریشان ہے؟ کرنل خان نے کہا، ہاں یہی سمجھ لے۔ دیکھ یار، جہاں تک سوال ہے سندس کے ساتھ اس کی شادی کا، تو یہ خیال تو دل سے نکال دے۔ میں نے پوچھا تھا اس سے، لیکن اس کے ساتھ میڈیکل کالج میں کوئی لڑکا پڑھتا ہے، اس کے ساتھ سندس کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ وہ کہکا مار کے ہنسا۔ کیسا لفظ منتخب کیا ہے اس نے، مجھے پسند آیا۔ پیار محبت وغیرہ ذرا چیپ الفاظ ہو گئے ہیں، لیکن انڈرسٹینڈنگ از ویری گڈ۔ میڈیکل کالجوں میں یہی ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں پہلے سے مستقبل کو پلان کر کے ایک ٹیم بنا لیتے ہیں۔ ازدواجی زندگی اور پروفیشن کو ایک ساتھ کیسے چلائیں گے؟ سندس سے تو میں نے کہہ دیا کہ میری طرف سے اوکے، یہ بڑا آئیڈیل ایگریمنٹ ہوتا ہے اگر ہماری دوستی سمجھانے کے رشتے میں بدل جاتی، مگر لائف از ویری ریئل، اس میں چاہنے سے سب نہیں ملتا۔ یو آر ڈیم رائٹ بریگیڈیئر۔ کرنل خان نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یوسف نے بھی شادی کر لی ہے، ایک ہندو بنگالی لڑکی سے۔ چاروں خط پڑھنے کے بعد عبدالرحیم نے کرنل خان کو وہی مشورہ دیا جس کے سوا کوئی اور مشورہ دینا دوستی نہیں دشمنی کہلاتا تھا۔ اس نے کہا کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا، ان کو اپنی بلیسنگ بھیجو، یہ لکھو کہ تم خوش تو ہم خوش، ہمارا خدا خوش اور سارا جہاں خوش، ہو سکے تو خود چلے آؤ۔ کرنل خان کے لیے فوری طور پر ایسٹ پاکستان جانا ممکن نہ تھا۔ اس نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا تو حالات کی ایک مختلف تصویر سامنے آئی۔ یوسف خان کی یونٹ کے کمانڈو آفیسر نے اسے بتایا کہ اس شادی نے بڑے سنگین مسائل پیدا کر دیے تھے۔ یوسف اور اس کی بیوی زلیخا کو ہم نے دوسری جگہ بھیج دیا ہے، اگر یہ پوسٹنگ نہ کرائی جاتی تو شاید کسی دن وہ مارے جاتے۔ اس طرح جیسے لڑکی کے ماں باپ اور بہن بھائی سب مکتی بہانی کے ہاتھوں مارے گئے ہیں، ان پر اپنی بیٹی کو ایک پاکستانی فوجی کے ساتھ بہانے کا الزام تھا، حالانکہ وہ اس جرم میں ذرا بھی شریک نہیں تھے۔ کرنل خان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکی عدالت میں پیش ہوئی تھی اور اس نے جو بیان دیا وہ شانتی مکھرجی کی حیثیت سے دیا تھا، لیکن یہ کہا تھا کہ وہ بالغ ہے اور اپنی مرضی سے کیپٹن یوسف خان کے ساتھ شادی کر چکی ہے۔ ان کی کورٹ میرج پہلے ہوئی، پھر اس نے اسلام قبول کر کے یوسف خان کے نکاح کیا۔ پہلے کورٹ میرج اور پھر قبول اسلام، یہ بات کرنل خان کے دل میں زہریلے کانٹے کی طرح پیوست ہو گئی۔ ان کے بیٹے نے ایک ہندو سے شادی کر لی تھی اور شادی کے بعد اسے مسلمان کیا۔ کوئی جانتے بوجھتے ناپاکی کی حالت میں پہلے نماز پڑھ لے اور پھر وضو کر لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ آخر یوسف نے اسے پہلے مسلمان کیوں نہیں کیا؟ کورٹ میرج بھی تو میرج ہی ہوتی ہے، اور ان کے بیٹے نے ایک ناقابل معافی گناہ کا ارتکاب کیا تھا کہ شانتی مکھرجی سے شادی کر لی، اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ کرنل خان نے بیٹے کو ایک مختصر خط لکھا اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، ایک حلف نامہ بھیج دیا جس کی روح سے انہوں نے یوسف خان کو اپنی ولدیت سے خارج کر دیا تھا اور یہ عہد کیا تھا کہ اگر کبھی وہ پھر یوسف کو اپنا بیٹا کہے تو وہ کافر، ان کے باپ دادا کافر، ان کی عاقبت خراب ہو اور ان کی مغفرت نہ ہو۔ یہ غصے کی آگ میں سلگتی اور نفرت کی زہرت بھری جذباتی تحریر تھی جس پر بعد میں کرنل خان ہمیشہ پچھتاتے رہے۔ یوسف خان اپنے باپ کو جانتا تھا، اس نے بھی ثابت کیا کہ اس باپ کا بیٹا ہے۔ اس کا پھر کوئی خط نہیں آیا، اس نے معافی نہیں مانگی۔ کورٹ میرج والی بات غلط تھی، مگر کمانڈر آفیسر نے یہ بات اخباروں میں پڑھی تھی۔ عدالت میں یوسف کی بیوی نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ شانتی مکھرجی ہے، اس نے کہا تھا کہ وہ شانتی مکھرجی تھی، مگر اب زلیخا یوسف خان ہے۔ کمانڈنگ آفیسر ہر جگہ خود نہیں گیا تھا اور اس نے ہر بات ذاتی طور پر ویریفائی نہیں کی تھی۔ اگر کرنل خان مزید انکوائری کرتے یا یوسف سے ہی پوچھ لیتے تو اتنی بڑی زندگی کو تباہ کرنے والی غلط فہمی کا شکار نہ ہوتے۔ بدقسمتی سے صرف 3 مہینے بعد یوسف انڈین آرمی سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ یہ اطلاع کرنل خان کو GHQ سے ملی، اس نے ایک آنسو نہیں بہایا۔ اس نے کہا، شہید مرتے نہیں، زندہ رہتے ہیں،
اس نے کہا کہ یوسف میرا بیٹا نہیں تھا۔ اس زمانے میں جب کرنل خان پہ طے کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب اسے جینا چاہیے یا نہیں، بظاہر جینے کے لیے کوئی مقصد باقی نہیں رہا تھا، تو بریگیڈیئر عبدالرحیم نے اس کی مدد کی۔ اس نے کرنل خان کو اپنے ساتھ رکھا اور ذاتی کوشش سے اس کا رابطہ زلیخا سے ہو گیا۔ اس نے کرنل خان کو ملنے والی اس اطلاع کو غلط بتایا کہ یوسف نے شادی پہلے کی تھی اور اس نے اسلام بعد میں قبول کیا تھا۔ وہ نکاح سے پہلے مسلمان ہو گئی تھی۔ عدالت میں وہ نکاح کے بعد پیش ہوئی تھی۔ کورٹ میرج والی بات سراسر بے بنیاد ہے۔ صورتحال اب بدل چکی تھی۔ کرنل خان بیٹے کو جلد باز سمجھتا تھا، اب اپنی جلد بازی نے اسے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا۔ بریگیڈیئر رحیم نے کہا کہ اب بہو کو اپنے پاس بلا لو، وہ ماں بننے والی ہے۔ تمہارے پاس زندہ رہنے کے لیے اس سے بڑا مقصد کیا ہوگا کہ تم اپنے بیٹے کی اولاد کو پالو، آخر وہ تمہارا ہی خون ہے۔ بالآخر کرنل خان مان گیا اور اس نے زلیخا کو اپنے پاس بلانے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی، لیکن ابھی مشرقی پاکستان کے حالات سازگار نہیں تھے۔ وہاں جو کچھ ہو رہا تھا اسے بنگالی جنگ آزادی کہتے تھے۔ مغربی پاکستان کا حکمران ہر سیاست ٹولہ اسے علیحدگی پسند کی تاریخ اور بغاوت کا نام دیتا تھا۔ دنیا خانہ جنگی سمجھتی تھی، عوام نے فوج کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے تھے اور فوج انہیں مار رہی تھی۔ بالآخر 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کی مختصر تاریخ کا سیاہ ترین دن طلوع ہوا، جب پاکستانی فوج کو بھارتی فوج نے محصور کر لیا اور ان سے ہتھیار رکھوا لیے۔ پاکستان کے قابل اعتماد کہلانے والے دوست اس موقع پر خاموش تماشائی بنے رہے۔ بنگلہ دیش بن گیا اور انہوں نے 16 دسمبر کو اپنا یوم آزادی قرار دیا کہ 14 اگست کو ہم نے انگریز سامراج سے آزادی حاصل کی تھی، پھر مغربی پاکستان کے فیوڈل لارڈز، فوج اور بیوروکریسی کے تقدم نے ہمیں غلام بنا لیا تھا، بالآخر ہم آزاد ہیں۔ اس وقت تک زلیخا ایک بچی کی ماں بن چکی تھی اور اس نے کرنل خان کو یہ بتا دیا تھا کہ اس کے باپ کی خواہش کے مطابق بچی کا نام چاندنی بیگم رکھا گیا ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش ہاسپٹل کے سرٹیفکیٹ میں 10 نومبر 1971 لکھی ہوئی تھی۔ مارچ سن 72 تک سیاسی فضا قدر بہتر ہوئی۔ بنگلہ دیش سے اردو بولنے والے دوسری ہجرت کر رہے تھے۔ جو سیانے اور دور اندیش تھے وہ حالات کا صحیح اندازہ لگا چکے تھے اور برا وقت آنے سے قبل ہی اپنا سب کچھ سمیٹ کر مغربی پاکستان آ گئے تھے۔ باقی اپنا سب کچھ گنوا کے اور جان بچا کے بھاگے تو بڑی قسم پرسی کی حالت میں نیپال کے راستے مہاجر بن کے پاکستان پہنچے۔ یہ لوگ یہاں بھی بھاری کہلائے۔ جو رہ گئے ان کو غیر بنگالی قرار دے کر کیمپوں میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ آج بھی پاکستانی ہونے کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ابھی تک دونوں ممالک میں ذرائع آمد و رفت بند تھے، لیکن کرنل خان اور بریگیڈیئر عبدالرحیم نے کوشش کر کے زلیخا کو وہاں سے نکالنے کا انتظام کر لیا۔ زلیخا کی طرف سے آخری خط 6 مہینے پہلے موصول ہوا تھا۔ کرنل خان نے اپنے اسے زلیخا کی مجبوری سمجھا۔ ڈاک کی سہولت ہی دستیاب نہ تھی تو وہ خط کیسے لکھتی، لیکن مقررہ تاریخ پر یوسف خان شہید ایک دوست کیپٹن جعفر رضا اپنی بیوی کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس نے کہا، میں آپ کے قابل فخر شہید بیٹے کا دوست ہوں جو آخری وقت میں اس کے ساتھ تھا۔ میری بدقسمتی کی شہادت اس کو ملی اور میں یہ سب دیکھنے کے لیے زندہ رہا۔ میری پوسٹنگ واپس مغربی پاکستان میں ہو چکی تھی، لیکن میں ابھی پہنچا ہوں اور آپ کی امانت آپ کے سپرد کرنے کے حاضر ہو گیا ہوں۔ اس کی بیوی نے 5 ماہ کی چاندنی کو کرنل خان کے حوالے کیا۔ یہ آپ کی پوتی ہے۔ اور اس کی ماں؟ کرنل خان کا چہرہ تاریک ہونے لگا۔ میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ نہیں آئی۔ اس نے یہ خط دیا ہے آپ کے نام۔ بیوی نے جلدی سے کہا، اب ہم چلتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد دادا نے اپنی پوتی کو دیکھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور معصوم تھی، جیسے کہ سب بچے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس کو چوما اور پھر خط کھولا۔ زلیخا نے لکھا تھا کہ وہ اپنے سابق شوہر کی نشانی کو ان کے پاس بھیج رہی ہے۔ ان کی پرورش ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود اپنے ماضی کی ہر فریاد کو اپنی زندگی سے خارج کر دینا چاہتی ہے۔ یوسف سے شادی اس کی ایک سنگین جذباتی غلطی تھی، جس کا کفارہ اس نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دے کر ادا کیا۔ اس نے اپنا مذہب بھی چھوڑا اور غدار بھی کہلائی، مگر اس سے حاصل کچھ نہ ہوا اور نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ یوسف اسے چھوڑ کر چلا گیا اور اب وہ محسوس کرتی ہے خدا نے اسے اس کی غلطی کی بہت بڑی سزا دی ہے۔ اگر یہ بچی اس کے پاس رہے گی تو اس کی بدقسمتی کی سزا بھی اسے ملے گی۔ وہ اس سے بھی کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتی۔ وہ لوٹ کر اپنے گھر چلی گئی ہے اور اب پھر شانتی مکھرجی ہے۔ اس کا ایک ماموں بنگلہ دیش کی نئی حکومت میں اہم عہدے پر فائز ہے، اس کی وجہ سے وہ محفوظ ہے، ورنہ غداری کے جرم میں اسے بھی مار دیا جاتا۔ ماموں نے اس کا رشتہ ایک بنگالی اسسٹنٹ کمشنر سے طے کر دیا ہے جو سلمٹ میں تعینات ہے۔ کرنل خان کے دل کے سب مندمل ہو جانے والے زخم پھر ہرے ہو گئے۔ چاندنی کی ماں نے ان زخموں کو بڑی بے رحمی سے کھرچ دیا تھا۔ وہ یوسف کی موت پر نہیں روئے تھے، مگر چاندنی کو دیکھ کر بہت روئے۔ تقدیر نے ان کے ساتھ بڑا سنگین مذاق کیا تھا۔ غلطی ان کے بیٹے اور چاندنی کے باپ کی تھی یا اس کی ماں کی، لیکن اس کی سزا کسی طرح بھی معصوم چاندنی کو نہیں دی جا سکتی تھی۔ 5 مہینے کی بچی کو پالنا ایک صبر آزما اور کٹھن ذمہ داری تھی۔ گھر میں کوئی عورت نہ تھی جو ان کی مدد کر سکتی۔ خان اعظم نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ اچانک ان کے لیے زندہ رہنے کی ضرورت بے حد اہم ہو گئی اور انہیں جینے کے لیے ایک عظیم مقصد مل گیا تھا۔ وہ ہر 2-3 گھنٹے بعد اسے بوتل سے دودھ پلانے لگے۔ ہر بار دودھ پلانے سے پہلے بوتل کو دھونا اور ابالنا ضروری تھا۔ وہ بچی کے سب گندے کپڑے خود دھوتے تھے اور اس کے ساتھ ہی سوتے جاتے تھے۔ چاندنی بڑی ہوتی گئی۔ وہ ننھا سا بستہ لے کر نرسری اسکول جانے لگی
پھر اسکول اور اس کے بعد کالج جانے لگی۔ اس نے BA کر لیا تو خان اعظم نے اطمینان اور سکون کا سانس لیا۔ وہ خدا کے بے حد شکر گزار تھے جس نے انہیں چاندنی کے جوان اور بالغ ہونے تک جینے کی مہلت دی اور اس فرض سے سبکدوش ہونے سے استطاعت عطا کی۔ خان اعظم نے اپنی زندگی کا وقت پیار اور شفقت ہی نہیں بلکہ وہ سب چاندنی کو دے دیا جو انہوں نے زندگی سے حاصل کیا تھا۔ جہاز نے لندن ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو میری نظروں کے سامنے چاندنی کا نیا روپ تھا۔ میرے دل میں خان اعظم کی عظمت کا نقش پہلے سے زیادہ روشن تھا اور میں پہلے سے زیادہ شرمسار تھا۔ میں نے کہا چاندنی تم وہ ماں اب کہاں ہے؟ میری ماں نہیں، وہ یہ پوچھو شانتی کہاں ہے؟ وہ تلخی سے بولی۔ اس عورت کو کیا حق ہے میری ماں کہلانے کا جو مجھے پیدا کر کے پچھتا رہی تھی، جس نے مجھے اپنی زندگی کے آئینے پر سے ایک بدنما داغ کی طرح دور کر دیا تھا۔ وہ عورت مر چکی ہے۔ اس نے اپنے آخری خط میں لکھا تھا کہ اسے ہیپیٹائٹس C کی انفیکشن تھی جو عدم توجہی سے لیور کینسر بن گیا۔ اب اس کے پاس زندگی کے مشکل سے 6 مہینے ہیں۔ اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور آخر میں یہ لکھا تھا کہ اگر کرنل خان کو یہ منظور نہیں تو کم سے کم میری ایک تصویر اسے روانہ کر دے۔ لیکن 19 سال بعد وہ انسانی ہمدردی کا نام پر بھی کسی رعایت کی مستحق نہیں تھی۔ مجھے یقین ہے کہ خان جی نے اس کا خط کا جواب بھی نہیں دیا ہوگا۔ اس خط میں شانتی کو کوئی ایڈریس نہیں تھا، نہیں اس نے بڑی تفصیل سے اس وقت کو یاد کیا تھا جو یوسف خان کے ساتھ گزارا تھا، لیکن اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا تھا۔ کیا 21 سال تک وہ کرنل خان سے رابطے میں تھی؟ ممکن ہے رہی ہو، مجھے معلوم نہیں۔ اس کے 3 خط سن 72 کے تھے، چوتھا اور آخری 19 سال کے وقفے سے لکھا گیا تھا۔ مسافر اب اترنے لگے تھے۔ میں نے بیگ اٹھا لیا۔ یہ جو تمہارا کزن ہے مامدہ پتر، اس کا پتہ تو نہیں تمہیں اتفاق سے چلا، لیکن تم اس کا حوالہ کیوں دیتی رہی بعد میں؟ تمہیں جلانے اور مشتعل کرنے کے لیے۔ میں اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہوں گی۔ وہ میرے آگے آگے چلتی گئی۔ میں نے کہا 21 سال کے ہو گئے ہیں اس بات کو، مگر وہ پچھلی نسل کی غلطی تھی۔ میں تو اسے غلطی بھی نہیں مانتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ ایک حادثہ تھا کہ شانتی کو یوسف سے محبت ہو گئی اور یوسف نے تمام مذہبی اور قانونی اخلاقی اور معاشرتی ضابطوں کا خیال رکھتے ہوئے اس سے شادی کر لی۔ آج اگلی نسل کی نفرت کے کسی قرض پر سودا ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس ڈاکٹر کی یہ نیکی کم ہے کہ اس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی خان جی کی جان بچانے کے لیے اپنی خدمات پیش کر دی تھی اور اس معاملے میں انتہائی مخلص تھا؟ میں اس کا شکریہ ادا کر سکتی ہوں۔ میں ہنس پڑا۔ ابھی تم کہہ رہی تھے کہ تم اس کی صورت نہیں دیکھو گی؟ وہ خفت سے بولی۔ بس غصے میں کہہ گئی، آخر میری رگوں میں بھی خان جی کا خون ہے نا۔ انہوں نے کیسا سخت خط لکھ مارا تھا بیٹے کو غصے میں۔ ایئرپورٹ سے باہر آنے میں آدھا گھنٹہ لگا۔ میں اس سے پہلے کئی بار لندن آ چکا تھا، چندہ کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ وہ کسٹم اور امیگریشن والوں کو مستعدی پر حیران تھی۔ پاکستان میں باہر سے آنے والوں کو کسٹم حکام کم سے کم بھی 2 گھنٹے خوار ضرور کرتے تھے۔ نذرانہ دینے والے بھی 1 گھنٹے سے پہلے باہر نہیں آ پاتے تھے۔ میں نے کہا اب تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے نظریں ادھر ادھر سے ادھر دوڑانا جاری رکھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ مجھے لینے کون آیا ہے۔ میری بکنگ ضرور ہوگی کسی ہوٹل میں۔ تم کہاں ٹھہرو گے؟ جہاں تم ٹھہرو گی۔ میں نے کہا میں تمہیں لندن میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا، تم پہلی بار آئی ہو۔ اس نے میرا بازو تھام لیا۔ میں بہت ڈری ہوئی ہوں ناصر، اکیلی کبھی لاہور سے گجرانوالہ نہیں گئی۔ میں چاہتی تھی تم یہی کہو۔ میں نے مسکرا کر کہا کیوں؟ خود کہتے ہوئے شرم آتی تھی؟ نہیں، ڈر لگتا تھا کہ تم انکار کر دو گے۔ ایک پست قد اور گنجا گورا بڑی مستعدی سے آگے آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا جس پر ہارڈ بورڈ لکھا ہوا تھا۔ اس پلے کارڈ پر لکھا ہوا تھا مس خان فرام پاکستان۔ میں نے اسے چٹکی بجا کے بلایا۔ یہ ہے مس خان۔ اس نے ایک خوشامدانہ قسم کی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے کیا۔ میں جوناتھن سافٹ ہوں، مختصراً جونی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جونی، تم کس ہوٹل کے ایجنٹ ہو؟ نو سر، میں لمبارڈ اینڈ آرنولڈ کا نمائندہ ہوں، لیکن میں ہوٹل کے انتخاب سے بہتر نائٹ کلب تک آپ کی ہر جگہ رہنمائی کر سکتا ہوں، آپ کی پاکٹ کے مطابق۔ میں نے کہا فی الحال تم یہ بتاؤ کہ اپنی کلائنٹ کو تم کہاں لے جاؤ گے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ اس ہوٹل میں مجھے بھی جگہ مل جائے؟ وہ ہنسا۔ جیب میں پیسہ ہو اور ہوٹل میں کمرہ خالی ہو تو اس سوال کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ پلیز کم ود می ڈاکٹر خان۔ جونی ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ میں آپ کو لندن میں ہر جگہ ڈرائیور کر کے لے جاؤں گا۔ کار کمپنی کی آپ کے ڈسپوزیبل رکھی گئی ہے۔ ڈرائیور یا کار آپ کو پسند نہ ہو تو آپ دوسری لے سکتی ہیں۔ وہ بہت باتونی مگر خوش اخلاق اور ہوشیار آدمی تھا۔ چاندنی نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمارا اچھا گزارا ہوگا، لیکن ایک غلط فہمی دور کر لو، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ اس نے حیرانی سے سر کھجایا۔ پھر آپ ایک میڈیکل سپلائی کمپنی سے کیسے ڈیل کریں گے؟ مجھے بتایا گیا ہے آپ ایک کسٹمر ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میرا کام تو آپ کا خیال رکھنا ہے۔ ایک انتہائی پرتکلف اور شاہانہ انداز رکھنے والی رولز رائس باہر ہماری منتظر ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ہمارے لیے دروازہ کھولا۔ جب تک ہم بیٹھ نہیں گئے باادب کھڑا رہا۔ یہ اتنی لمبی کار تھی کہ پچھلے حصے میں ہم پاؤں پھیلا کے بیٹھ بلکہ لیٹ سکتے تھے۔ ڈرائیو والے حصے کو شیشے کی پارٹیشن سے الگ کر دیا گیا تھا تاکہ پیچھے بیٹھنے والوں کو پرائیویسی حاصل رہے۔ برطانیہ کے لوگوں کی قدامت پسندی ان کی زندگی میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ وہ پرانی چیزوں کو ان کی اصلی حالت میں برقرار رکھتے ہیں، پرانی قطروں پر کاربند رہتے ہیں اور انتہائی ترقی یافتہ ہونے کے باوجود وضع داری میں دقیانوسی ہیں۔ رولز رائس ان کی قدامت پرستی کا ایک نمونہ ہے۔ اگر اس کی شکل و صورت ہر سال ایک نئے ماڈل کی صورت میں بدلتی رہتی تو شاید یہ بھی مرسیڈیز کی طرح دنیا بھر میں پسند کی جاتی، مگر ظاہر ہے
زیادہ باطنی خوبیوں قدر کرتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ چاندنی کے لیے بڑا برامپٹن کے علاقے میں گیرج روڈ پر واقع ہوٹل 3S میں ریزرویشن تھی۔ یہ درمیانے درجے کا ہوٹل تھا۔ میں اس علاقے سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ کاروبار کے سلسلے میں میرا قیام عموماً نائٹس برج ہوٹل میں رہتا تھا، جو نائٹس برج اسٹیشن کے قریب تھا۔ اس کے پیچھے مشہور عالم ہائیڈ پارک تھا، جہاں عام دنوں میں بھی مجمع لگائے والے کسی نہ کسی مسئلے پر اظہار خیال فرما کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے رہتے تھے۔ ہائیڈ پارک کو برطانوی جمہوریت کی ایک نشانی کے طور پر خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہاں آپ کسی بھی موضوع پر جب دل چاہے تقریر کرنے کے لیے تشریف لا سکتے ہیں اور کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہنگامہ آرائی کے مرتکب نہیں ہوتے تو قانون آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہاں آپ حکومت کو، چرچ کو، امریکی صدر یا چینی وزیر اعظم کو دل کھول کے گالیاں دے سکتے ہیں۔ ایک بار میں بھی تفریح کے لیے گیا تو مختلف مقامات پر لوگ اپنے اپنے اسٹول اور کرسی یا لکڑی کے باکس پر چڑھے ہاتھ میں میگا فون لیے خطابت کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ایک جگہ ایک صاحب تاریخ کے حوالوں سے یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نام کا کوئی شخص کبھی تھا ہی نہیں اور اسے سولی پر چڑھانے ڈرامہ چھوٹا ہے۔ دوسری جگہ برطانوی وزیر اعظم کی نجی زندگی کے شرمناک راز فاش کیے جا رہے تھے۔ لوگ سن رہے تھے اور مزے لے رہے تھے۔ پولیس خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی۔ یہاں بہت سے ممالک کے سفارت خانے تھے۔ ایسٹریا، ڈنمارک، ناروے اور جرمنی کے سفارت خانے بیلگریو اسکوائر میں بالکل ساتھ ساتھ تھے۔ دوسری طرف مشہور رابرٹ وکٹر ہال تھا، جہاں سمفنی آرکسٹرا کی پرفارمنس دیکھنے اور سننے کے لیے دنیا بھر کے لوگ آتے تھے، لیکن یہاں داخلے کے لیے ریزرویشن ہفتوں بلکہ مہینوں پہلے حاصل کرنی پڑتی تھی۔ اسی علاقے میں ایک ہی جگہ 4 میوزیم تھے۔ ان میں نیچرل ہسٹری میوزیم، سائنس میوزیم اور جیولری میوزیم موضوعاتی تھے۔ وکٹوریہ اینڈ البرٹ میوزیم عام میوزیم تھا۔ انہی کے آس پاس 3 مشہور کالج، ایمپیریل کالج، رائل کالج آف میوزک اور رائل کالج آف سائنس اینڈ آرٹس ہونے سے اس علاقے کی ثقافتی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ مجھے یہ جگہ لندن میں سب سے زیادہ اسی لیے پسند تھی۔ ہوٹل کے مرکزی دروازے سے کچھ فاصلے پر میں نے ایک شخص کو اپنا ہیٹ الٹا کر کے کشکول کی طرح زمین پر رکھے والٹن بجاتے دیکھا۔ یہ لندن میں بھیک مانگنے کا ایک مہذب انداز ہے۔ حیرانی مجھے والٹن پر بجانے والی دھن سے ہوئی۔ وہ مہدی حسن کے گانے جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں۔ لوگ کی دھن بڑی مہارت سے بجا رہا تھا۔ ظاہر ہے لندن کے رہنے والے اور سیاح اس دھن کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اگر وہ کوئی انڈین گانا بجا رہا ہوتا تو شاید بھارتی اور پاکستانی دونوں متاثر ہوتے، مگر پاکستانی گانے کی دھن نے مجھے فوراً متوجہ کر لیا تھا اور میں ذرا سی دیر کے لیے اس کے ہیڈ میں ایک سکہ ڈالنے کے لیے رکا۔ جونی نے راستے میں ہمارے لیے برطانوی کرنسی میں 1000 پاؤنڈ کا ٹریول چیک کیش کروا لیا تھا۔ جونی کے ساتھ چندہ ہوٹل کی لابی میں نظر آئی اور اندر چلی گئی۔ میں چلنے ہی والا تھا کہ فقیر نے وائلن بجانا روک کے مجھے مخاطب کیا۔ 1 منٹ شاہ جی۔ میں چونک کے رکا۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ وہ وائلن کے ساتھ آلٹن ایک ہاتھ میں اور گز دوسرے ہاتھ میں تھام کے آگے آیا۔ کیا بات ہے؟ اب تو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے میری طرف۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ وہ اونچی آواز میں بولا تم مجھے نہیں جانتے؟ غور سے دیکھو، تمہاری وجہ سے تو میں اس حال کو پہنچا ہوں کہ سڑکوں پر بھیک مانگتا پھر رہا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، میں نہیں تمہیں جانتا، تم شاید نشے میں ہو۔ فقیر نے میری آستین پکڑ لی۔ نہیں، میں نشے میں نہیں ہوں۔ نشے میں شاہ جی نظر آتے ہیں کہ رحمان کو نہیں پہچان رہے۔ اب تم یہ کہو کہ کون رحمان؟ میں تو کسی رحمان کو نہیں جانتا۔ یہ ڈرامہ نہیں چلے گا شاہ جی۔ میں نے اپنی آستین ایک جھٹکے سے چھڑا لی۔ بند کرو اپنی یہ بکواس، میں تمہیں نہیں جانتا۔ پھر تم نے میرا ہاتھ پکڑا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ چلانے لگا۔ کیا ٹھیک نہیں ہوگا؟ جو تم نے میرے ساتھ کیا وہ ٹھیک تھا۔ میں نے کہا ہٹو، راستہ چھوڑو میرا۔ اس نے اور شور مچایا۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ لے لیا اور اب دھکے دے رہے ہو؟ کب سے میں تلاش کر رہا ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کیا ہوگا، مگر لندن میں قدم رکھنے ہی میں شاہ عالم کے قرضے چکانے کے چکر میں پڑ سکتا تھا۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ اب اس فقیر نے جو اپنا نام رحمان بتایا تھا مجھے ہوٹل میں جاتے دیکھ لیا تھا اور وہ خوف گیٹ کے باہر موجود تھا تو اس سے جان چھڑانا مشکل ہوگا۔ وہ آتے جاتے مجھے پریشان کرے گا۔ ابھی تک وہاں سے گزرنے والوں میں سے کسی نے ہمارے جھگڑے میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ برطانوی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور پرانے پھڈے میں نہ پڑنے والے مشہور ہیں۔ معلوم نہیں یہ لطیفہ تھا یا حقیقت، مگر مجھے ایک دوست نے بتایا تھا کہ لندن کے کسی سپر اسٹور میں کوئی شخص خریداری کرتے کرتے گرا اور مر گیا۔ سامان سے بھرے شیلف میں گلیوں میں پھرنے والے ایکسکیوز می سر کہہ کے اس کے اوپر سے گزرتے رہے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب آپ یہاں کیوں لیٹے ہوئے ہیں اور زندہ ہیں یا گزر گئے ہیں۔ اگر فقیر کے ساتھ میری مار پیٹ بھی شروع ہو جاتی تو انگریز محض ناگواری سے دیکھتے ہوئے گزر جاتے، لیکن لندن پولیس کی فرضی شناسی اور مددگاری کا جذبہ بھی اتنا ہی مشہور ہے۔ وہ پبلک کا دوست سمجھا جاتا ہے اور لوگ اسے پیار سے بوبی کہتے ہیں۔ ایک پولیس میں فوراً ٹہلتا ہوا آ گیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں سر کہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا آفیسر یہ فقیر مجھے پریشان کر رہا ہے، میں اسے بالکل نہیں جانتا۔ فقیر نے شور مچایا یہ شخص جھوٹا ہے۔ میں نے اپنا پاسپورٹ نکال لیا، تم دیکھ سکتے ہو، میں ابھی سیدھا ہیتھرو ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں۔ میری وائف اندر ہوٹل میں جا چکی ہے مگر اس نے میرا راستہ روک لیا ہے۔ میں ابھی پاکستان سے آیا ہوں۔ پولیس مین نے میرا پاسپورٹ دیکھا اور مطمئن ہو کے واپس کر دیا۔ آپ جائیں سر، اس سے میں نمٹ لوں گا۔ فقیر نے مجھ سے اردو میں کہا شاہ جی میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں،
پولیس مین نے وارننگ کے انداز میں ڈنڈا ہلایا، چلو یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ ورنہ اپنے ساتھ لے جا کے قید کر دوں گا۔ لابی میں چندہ میری منتظر تھی۔ کیا ہوا؟ کیا بات کر رہے تھے اس وکیل سے؟ میں نے اسے ٹال دیا، اسے شک تھا کہ مجھے جانتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس نے مجھے میں نے کہا کہ وہ مجھے جانتا ہے، اس نے مجھے شاہ عالم نہیں ناصر عظیم ہوں۔ اس نے مجھے نظر جما کے دیکھا، کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ وہ ہوٹل سے معلوم کر لے گا تو اسے پتہ چل جائے گا۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی ہوئی لڑکی سے بات کرنے لگا۔ مجھے عین چندہ کے برابر والا کمرہ بھی مل سکتا تھا، مگر میں نے نہیں لیا اور نیچے والے فلور کو ترجیح دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی بھی ڈسٹرب کرے۔ نو وزٹر، نو فون کال پلیز۔ کاؤنٹر کلرک نے شائستگی سے کہا، یس سر۔ تھکن اور نیند کی کمی سے میرا حال خراب تھا۔ گرم پانی سے غسل کے بعد میں نے جو پڑھ کے سویا تو رات کو چندہ کی دستک پر جاگا۔ اسے فیشنیبل اسٹائل کی ساڑی میں دیکھ کے میرے ذہن کو حیرت سا کا جھٹکا لگا۔ چندہ اندر آ گئی۔ سونے آئے ہو اتنی دور؟ میں نے جمائی لی، تم نے تو رات بھر میرے کندھے کو تکیے کی طرح استعمال کیا اور سوتی رہی مزے سے۔ لیکن یہ تم نے کیا پہن لیا ہے؟ وہ ہنسنے لگی، جیسا دیس ویسا بھیس۔ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ میں نے کہا، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ پھر بھی تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں کہ یہاں اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے ہندوستانی عورتیں ساڑی پہنتی ہیں اور پاکستانی خواتین شلوار قمیض، لیکن یہ کوئی فارمولہ نہیں۔ وہ بولی، یہ بات ہے تو میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں۔ چلو کھانے کا وقت ہو گیا، مجھے تو سخت بھوک لگی ہے۔ ڈائننگ ہال میں کافی لوگ تھے مگر ہمیں اپنی پسند کی الگ میز مل گئی تھی۔ چندہ ایمبیو کارڈ کا مطالعہ کر رہی تھی۔ جب میں نے کچھ فاصلے پر ایک شخص کو دیکھا، اس کا چہرہ مجھے جانا پہچانا سا لگا۔ پھر اچانک مجھے یاد آ گیا، یہ وہی شخص تھا جو جہاد میں بیک وقت دو عورتوں کو اپنی بیویاں بتا رہا تھا، حالانکہ وہ وہاں بیٹھی تھی۔ میں نے چندہ کو اس کی طرف متوجہ کیا تو وہ بھی حیران ہوئی۔ لگتا تو وہی ہے مگر اتنی جلدی حلیہ بدل لیا اس نے۔ میں نے کہا، جیسا دیس ویسا بھیس، یہ تم نے ہی کہا تھا۔ چندہ ہنسی، کیا یہ بھی ٹھہرا ہوا ہے یہاں؟ اور ٹھہرا ہوا ہے تو اس کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ کہاں گئی؟ چندہ نے کہا، پردہ دار خواتین تھی، کمرے میں بند کر کے آیا ہوگا، مگر ہمیں کیا؟ تم اس کے بارے میں نہیں، کھانے کے بارے میں سوچو۔ مجھے تو سینڈوچ کے سوا یہاں ہر چیز متشبہ لگتی ہے۔ میں نے کہا، چکن، آلو اور مچھلی یا انڈا ہر جگہ کھایا جا سکتا ہے، گوشت کی کوئی ڈش پوچھ کر کھائی جا سکتی ہے۔ یہاں اب مسلمان اتنے زیادہ تعداد میں ہو گئے ہیں کہ حرام حلال کا خیال رکھا جاتا ہے۔ چندہ پہلی بار لندن آئی تھی اور اتفاق سے اس سے میرے جیسا گائیڈ بھی میسر تھا۔ وہ سارا لندن گھومنا چاہتی تھی۔ تاریخی اور قابل دید مقامات دن میں ہی دیکھے جا سکتے تھے۔ رات کے وقت فلم یا تھیٹر کے علاوہ اوپیرا، میوزک کنسرٹ اور نائٹ کلب میں اچھی تفریح ملتی تھی، لیکن وہاں میں چندہ کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے کچھ بازار دکھائے اور ملکہ کی رہائش گاہ بکنگھم پیلس کی طرف سے وکٹوریہ میموریل دکھاتا ہوا دریائے نیمس پر ویسٹ منسٹر برج لے گیا، جہاں سے اس نے پارلیمنٹ ہاؤس اور بگ بین کلاک ٹاور دیکھا۔ لیکن یہ سب مقامات دن میں دیکھنے کے تھے۔ اس نے شاہی محل پر گارڈز کی تبدیلی کے بارے میں سن رکھا تھا، مگر اس کا ایک وقت تھا۔ واپسی پر تھکن سے ہمارا برا حال تھا، مگر چندہ خوش تھی اور اسے خوش دیکھ کے میں مطمئن تھا۔ گزشتہ ایک سال میں وہ مجھے ایک بار بھی اتنی خوش دکھائی نہ دی تھی۔ میں نے اسے جب بھی دیکھا ٹینس اور نروس، اعصابی کشیدگی کا شکار اور ذہنی انتشار میں مبتلا دیکھا۔ وہ خوش باش، خوش ذوق اور خوش پوش، ہنستی مسکراتی، چھیڑ چھاڑ کرتی، شوق اور زندہ دل، کبھی خزاں کی ہوا کی طرح بے چین تو کبھی نسیم سحر کی طرح پرسکون۔ چندہ جو خاموش رات کی چاندنی میں ستار کے تاروں سے کھیلتی تھی تو ستارے پلک جھپکانا بھول جاتے تھے، جو بارش میں چھت پر بال کھولے کھڑی رہتی تھی اور جو مارشل آرٹ کی پریکٹس کے ہر مقابلے میں مجھ سے ہار جانا پسند کرتی تھی، وہ چندہ نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ اچانک وہ چندہ مجھے پھر مل گئی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کبھی مجھ سے دور نہ تھی۔ ہمارے درمیان وقت کی کوئی دل گرداز خلیج کا بھی حائل نہ تھی۔ چندہ بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، سب کچھ وہی ہے کہ جو تھا۔ وہ وقت جب شبنم میرے جذبات اور حواس پر چھائی ہوئی تھی، ایک خواب جیسی کیفیت تھی، ایک واٹر کلر کی تصویر بھی تھی جس کے سب رنگ دھل جانے والے تھے۔ اس کے ساتھ میری قربت ایسی تھی جیسے کوئی نشے میں اپنا گھر بھول جائے اور ایک رات کسی پارک میں پڑھ کے سو جائے۔ ہوٹل کی لابی سے گزرتے ہوئے میں نے یا چندہ نے ادھر ادھر دیکھا بھی نہیں۔ شاید یہ آزاد ماحول میں ہونے کا غیر شعوری احساس تھا کہ میں نے ایک بازو چندہ کے شانوں کے گرد حمائل کر کے اسے اپنے قریب رکھا تھا اور وہ مجھ سے لگ کے ایسے چل رہی تھی کہ پاکستان میں نئی شادی شدہ جوڑے بھی نہیں چلتے۔ یہ احساس 3 گھنٹے گھومتے پھرتے ایسے مناظر دیکھنے کا نتیجہ بھی ہو سکتا تھا جو بہت زیادہ رومانوی تھے۔ لفٹ میں بھی مجھ سے لگی کھڑی رہی۔ میں نے اسے ہوٹل کے کمرے کے دروازے تک پہنچ کے شبہ خیر کہا اور لفٹ کی بجائے زینے سے اتر کے نیچے اپنے کمرے میں آ گیا۔ نیند نہ مجھے آ رہی تھی اور نہ چندہ کو۔ میں اسے کافی کے لیے اپنے کمرے میں بلا سکتا تھا یا خود اس کے کمرے میں رک سکتا تھا، مگر میں نے خود کو روک لیا۔ اپنے کمرے میں جوتوں سمیت بستر پر لیٹ کے میں بہت دیر تک اپنے جذبات اور خیالات میں آنے والے اس انقلاب کے وجود اور اس بات پر غور کرتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسا ہونا بالکل فطری تھا اور ناگزیر تھا۔ ایسا بہت پہلے ہو جاتا اگر چندہ نے مجھے سزا دینے کے لیے ٹھکرایا نہ ہوتا۔ ادھر ادھر کے سہارے اور عارضی پناہ کے رشتے میں نے صرف اسی لیے تیاج کیے کہ وقتی طور پر میں چندہ سے دور ہو گیا تھا۔ گھر سے نکل کے آدمی دنیا بھر کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہے جہاں عیش و آرام کے اسباب گھر سے 1000 گنا زیادہ ہوں، مگر لوٹ کے گھر کی سکون و عافیت، طمانینت اور پیار دینے والے چھت کے نیچے کون آنا چاہتا ہے؟ چندہ نے پھر اپنے دل کے دروازے کھول دیے تھے
اور پھر مجھے بلا لیا تھا۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں لوٹ کے کہیں اور جا سکتا؟ غلیل سے پھینکا ہوا پتھر، کمان سے نکلا ہوا تیر، بندوق کی گولی، راکٹ اور میزائل اور سپر سانک جیٹ طیارے کتنی بھی رفتار سے آسمان کی طرف آئیں، بالآخر زمین کی کشش سب کو واپس کھینچ لیتی ہے۔ ایسے ہی میں چندا کی طرف لوٹ آیا تھا۔ میں بہت دیر تک جاگتا رہا۔ میں نے حالات کی تصویر کو پھر دیکھا، اپنے اور چندا کے رویوں پر غور کیا، اس کے اور اپنے ماضی کو ساتھ ساتھ رکھا، اس کے اور اپنے جذبات، پھر تخمینہ لگایا تو سخت لاجواب ہوا، کیونکہ وہ جواب از خود میرے سامنے آ گیا تھا، جو منطقی اور ریاضی کے اصولوں کے مطابق تھا۔ اٹل اور واحد جواب کہ ایک شادو کے سوا جو آپ اس دنیا میں نہیں، دنیا کی کوئی بھی لڑکی چندا جیسی نہیں تھی اور نہ ہو سکتی تھی، تو پھر اس کی جگہ کیسے لے سکتی تھی؟ اس کے برعکس سوچنا میری غلطی اور ناسمجھی کی انتہا تھی۔ لندن میں صبح کے 3 بجے، گرین وچ میں ٹائم کے مطابق پاکستان میں رات کے 10 بج رہے تھے، جب میں نے شبنم کو کال کیا۔ اس نے ہیلو کہا اور پھر کسی کو آواز دی اور پھر بولی یس۔ میں نے کہا شاہ عالم کالنگ فرام لندن۔ بولو کیا بات ہے، میں سخت مصروف ہوں، تم جانتے ہو۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو، اخبار تو بازار میں آ چکا ہوگا۔ میری طرف سے تم اور تمہارا اخبار دونوں جہنم میں جاؤ۔ جب فرصت ہو تو مجھے ہوٹل 3S میں فون کر لینا۔ میں نے کہا اور فون بند کر کے سو گیا۔ مجھے شبنم کے غیر جذباتی اور بے گانگی والے رویے پر سخت طیش آ رہا تھا، مگر وہ مجھ سے سخت ناراض تھی۔ اسے منانے کے لیے یہ وقت بالکل موزوں نہیں تھا۔ اگلی صبح چندا کو اس کام کے لیے نکلنا تھا جس کے لیے وہ لندن آئی تھی۔ اس نے مجھے بھی 8 بجے جگا دیا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے؟ یس میڈم۔ میں نے کہا لیکن تیار ہونے سے پہلے میں بتا دوں کہ تم اس لباس میں بے حد حسین لگ رہی ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم لباس کے بغیر حسین نہیں۔ اس نے لال ہو کے کہا جاؤ تیار ہو جاؤ، میں ناشتہ کر کے آ رہی ہوں یہیں۔ میں باتھ روم میں ہی تھا کہ شبنم کا فون آیا۔ چندا نے سے وہی بتا دیا جو سچ تھا اور 10 منٹ بعد فون کرنے کے لیے کہا۔ اس نے ٹھیک 10 منٹ بعد پھر فون کیا۔ یہ چندا تمہارے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا ناشتہ۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا بہت صبح جاگ گئے ہو تم دونوں، کیا وہ پہلے باتھ روم ہو آئی ہو؟ اس کا مطلب ہے اس کا مطلب سمجھ کے غصے سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں نے دھاڑ کے کہا بالکل صحیح خیال ہے تمہارا، ایک تو یہ لندن ہے میڈم اور پھر ہم ہیں ہوٹل میں، آزادی ہے۔ اس نے چٹک کے کہا کتنا صحیح لفظ استعمال کیا ہے میں نے، مگر تم نے کتنا غصے کا اظہار کیا۔ تم واقعی رنگ رلیاں منانے گئے ہو اس کے ساتھ؟ اس کے بعد ہمارے درمیان سخت جنگ ہوئی۔ اس کو یقین دلانے کے لیے کوئی بھی دلیل کافی نہ ہوتی۔ اس نے مان لیا تھا کہ میں چھپ کے چندا سے ملتا تھا۔ میں نے چندا کے ساتھ لندن کا دورہ رکھا، مگر شبنم کو جانتے بوجھتے بے خبر رکھا اور اس سے مسلسل جھوٹ بولتا رہا۔ اس جھوٹ میں چندا ڈاکٹر کمال برابر کے شریک جرم تھے۔ میں نے آخری وقت تک اسے بیوقوف بنایا، اور اگر وہ میرے ساتھ اسلام آباد جا کے مجھے سیاف کرنے کا فیصلہ نہ کرتی تو اسے کچھ معلوم نہ ہوتا۔ اس نے صاف کہا میں اور چندا ہوٹل کے ایک ہی کمرے میں قیام پذیر ہیں۔ میں نے جواب میں اس کی شکی مزاج حاسد اور پھر آوارگی کی حد تک آزاد خیال کہا۔ یہ کہا کہ وہ محبت کا مطلب صرف حوث سمجھتی ہے، چنانچہ میں اس کے نزدیک احمد ہوں یا نامرد۔ وہ بڑی توپ ایڈیٹر ہے تو مجھے کیا، میں کیا کسی سے کم ہوں؟ ظاہر ہے اس قسم کی گفتگو تعلق کو مزید خراب ہی کر سکتی تھی۔ چندا نے کئی بار مجھے روکنا چاہا، مگر میں نے بھی دل کی بھڑاس نکالی اور شبنم نے بھی۔ اس نے میری بے عزتی کی تھی، میں نے اس کے جذبات کو سخت ٹھیس پہنچائی اور انجام وہی ہوا۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور میں نے فون رکھ دیا۔ چندا نے کہا یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، مگر یہ غلط نہیں ہوا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ تم کو خام خواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں اور چندا نیچے اترے تو ایک پولیس مین میرا منتظر تھا۔ تم شاہ عالم ہو فرام پاکستان؟ میں نے کہا یس۔ واٹ از دی پرابلم؟ اس نے پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے، تمہاری گرل فرینڈ یا 5؟ میں نے زبر سے کام لیا جسٹ اے فرینڈس۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا اوکے جسٹ اے فرینڈس، مجھے اپنے اور ان کے بارے میں بتاؤ۔ لندن میں تمہارا کیا کام ہے؟ میں نے وضاحت کر دی یہ اپنے ہاسپٹل کے لیے میڈیکل سپلائی اور ایکوپمنٹ کی خریداری کے لیے ڈیل فائنل کرنے آئی ہے۔ میں کاروباری سلسلے میں آتا جاتا رہتا ہوں، تو میرا پاسپورٹ دیکھو گے؟ اس نے پاسپورٹ کے اندراج پر غور کیا۔ تم اس مرتبہ کون سی ڈیل کرو گے، کوئی حوالہ ہے تمہارے پاس؟ میں نے کہا نہیں، لیکن پہلے میں اس کی تفتیش وجہ جاننا چاہوں گا، اس کے بغیر میں تمہارے کسی کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ وہ بولا بائی چانس تم پاکستان کے کسی مسٹر رحمان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، کون ہے وہ؟ مجھے شکی نظروں سے دیکھتا رہا۔ کل تمہارا کسی فقیر سے جھگڑا ہوا تھا، ایک پولیس مین مداخلت نہ کرتا تو وہ تمہیں مار دیتا یا تم اسے مار دیتے۔ یہ غلط ہے، مبالغہ آرائی ہے۔ تمہارے اور اس کے درمیان جھگڑے کی وجہ کیا تھی مسٹر عالم؟ میں نے کہا کچھ نہیں، میں جب لندن آتا ہوں اسی ہوٹل میں قیام کرتا ہوں اور وہ اکثر مجھے نظر آتا ہے۔ ایک پاکستانی ہونے کی وجہ سے میں شرمندہ کرتا ہوں کہ وہ بھیک مانگے اپنے ملک کی بدنامی کر رہا ہے، لیکن اسے کچھ دیتا ضرور ہوں۔ کل بھی یہی ہوا۔ کیا اس نے کچھ اور بتایا؟ تو کیا بتائے گا؟ ہی از ڈیڈ۔ رحمان اسی کا نام تھا۔ ہی از ڈیڈ۔ میں چونکے بغیر رہ نہ سکا۔ پھر کیا یہ تفتیش قتل کے شعبہ میں ہو رہی ہے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ آئی ڈونٹ نو، ابھی وہ رپورٹ میں نہیں پڑھی۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ رات 8 بجے سے 12 بجے تک تم کہاں تھے؟ میں نے اسے بتا دیا کہ اگر تم گواہی مانگو تو میں صرف مس خان کا نام لے سکوں گا۔ وہ کچھ سوچتا رہا۔ یہ فقیر کل رات ایک گاڑی کے نیچے آ گیا، مگر یہ حادثہ نہیں لگتا۔ گاڑی بے قابو نہیں ہوئی تھی، گاڑی نے اس کو پیچھا کر کے مارا، گاڑی نے اسے فٹ پاتھ اور سڑک کے درمیان کچل دیا اور نکل گئی۔ یہ ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے۔ تم قادر بخش کو بھی نہیں جانتے تھے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں لندن کے ہر پاکستانی کو نہیں جانتا،
اس نے تمہارے ساتھ سفر کیا تھا ایک ہی فلائٹ پر، اس کے ساتھ 2 بیویاں بھی آئی تھیں، اس ہوٹل میں اس کا بھی قیام تھا۔ میں نے کہا اچھا وہ، اس کا مطلب ہے تم اسے جانتے ہو، میرے سامنے جھوٹ مت بولو۔ میں نے کہا یہ جھوٹ نہیں آفیسر، اس فلائٹ میں جتنے لوگ تھے سبھی قاتل بخش کو اس حوالے سے جانتے ہوں گے۔ پھر میں نے اسے ساری بات بتائی، وہ سب لکھتا گیا اور سر ہلاتا رہا۔ جس گاڑی نے رحمان کو مارا وہ قاتل بخش نے کرائے پر لی تھی، اس کی دونوں بیویاں لندن آنے کے بعد سے غائب ہیں۔ مجھے شک ہے کہ ان دونوں کو وہ کسی غلط مقصد کے لیے لندن دل آیا تھا، شاید وہ انہیں بیچ کے پیسے کھڑے کر چکا ہوگا۔ شادی ایک دھوکہ تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ماں اور بیٹی دونوں کو اپنی بیوی بتائے؟ یہ تم کیسے جانتے ہو کہ وہ ماں بیٹیاں تھیں؟ میں نے کہا جہاز کے سب مسافروں نے سنا تھا، سب جانتے ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے مسٹر عالم؟ اس نے کاغذ کا ایک پرزہ میری طرف بڑھایا، یہ ترجمہ ہے، اصل پیغام پولیس کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ میں نے پرزے کی تحریر کو پڑھا، شاہ جی میں نے جیمز کو بلایا ہے، وہ تم سے ملے گا، اپنی ہڈیوں کو فکر کرو۔ میں نے پرزہ اسے واپس کر دیا، اس فضول پیغام کا میرے نزدیک کوئی مطلب نہیں، تم ہی شاہ جی بھی کہلاتے ہو؟ وہ بولا ہاں، مگر صرف بے تکلف دوستوں کے حلقے میں، ویسے لندن میں سینکڑوں شاہ جی ہوں گے۔ ایک ویٹر نے قبول کیا ہے کہ یہ پیغام تم تک پہنچانے کے لیے اس نے فقیر سے 1 پاؤنڈ لیا تھا۔ وہ فقیر جانتا تھا کہ تم جیمز کو جانتے ہو، لندن میں 10,000 جیمز ہوں گے۔ اس جیمز کا پورا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا، اس لیے بتا ہی نہیں سکتا۔ اگر 10,000 میں سے ایک بھی جیمز میرا واقف ہوتا تو میں بلاتا تمہیں اس کے پاس بھیج سکتا۔ اب اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔